السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ الیکشن کمیشن کو تھوڑی سی آزادی کیا ملی کہ حکومتی جماعت ضمنی انتخاب کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اوپر والوں کی ابھی بھی حمایت شامل ہونے کے باوجود اسے سینٹ میں وہ کامیابی ملنے کی توقع نہیں ہے جو کہ وہ چاہتی تھی۔ یعنی حکومت کا جو منشا تھا کہ سینٹ میں اس کی اکثریت ہو جائے گی اور اسے حکومتی معاملات چلانے کے لیے اس کے لیے قانون سازی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے حکومت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ حکومتی ترجمان کو اپنا بیانیہ پیش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور جس کی اس نے تصدیق بھی کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے جو بات کی ہے، اگر وہ بات درست ہے تو سمجھو یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت چکے ہیں، اور اگر وہ الیکشن نہ بھی جیتیں، جیسے کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مطلوبہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم ارکان اسمبلی سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی ترجمان اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ حکومتی اخراجات بچانے کے لیے کسی کو چائے بھی نہیں پلائیں گے، اور اگر بہت ضروری ہوا تو چائے بسکٹ پر اکتفا کیا جائے گا۔ آج انہوں نے ظہرانے میں ارکان اسمبلی کو عالی شان کھانے دیے، اور یوسف رضا گیلانی کے بقول انہیں 50 کروڑ کی گرانٹ دی ہے، جو کہ ایک لحاظ سے نہ صرف الیکشن کے معاملات میں مداخلت ہے، دوسری طرف جو سپریم کورٹ میں بیان دے کر، ریٹن بیان دے کر صادق اور امین بننے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم کوئی ترقیاتی فنڈز نہیں دے رہے، اس کا بانڈا بھی پھوٹ چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم نے یہ اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ الیکشن کے لیے، سینٹ الیکشن چلانے کے لیے اپوزیشن ہر قسم کا حربہ اختیار کر رہی ہے، ارکان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی، اگر آپ کے ارکان نہ بکے تو انہیں کون خریدے گا؟ آپ نے ایسے لوگ جماعت میں کیوں شامل کیے؟ شفافیت کے نام پر، انصاف کے نام پر، ملک میں تبدیلی کے نام پر آپ نے بددیانت لوگوں کو کیوں شامل کیا جو بکنا چاہتے ہیں، جو پیسے لے کر ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ آج کے پی کی میں کامران بنگش صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ارکان سے نون لیگ والے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں یہ حالت ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو پہلے 1-2 ہوٹل بک کرایا گیا 2 روز کے لیے۔ آج جب وہاں پہ اپوزیشن ارکان کے لیے بھی کمرے بک کرائے گئے اور اپوزیشن کے ارکان بھی وہاں پہنچ گئے، تو پی ٹی آئی کو خطرہ لاحق ہوا، اور انہوں نے اپنے ارکان کو ایک دوسرے ہوٹل میں لے کر گئے۔ وہاں پہ انہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے 3 ارکان اسمبلی علل اعلان باغی ہو گئے ہیں۔ ایک کو تو آج دوبارہ جب یہ تینوں ارکان سندھ اسمبلی میں اجلاس میں آئے تو ان پر پی ٹی آئی والوں نے حملہ کر دیا اور انہیں زد و کوب کیا، اور ایک منعرف رکن کو، کریم بخش گپول کو، وہ زبردستی کار میں بٹھا کر پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان اپنے ساتھ لے گئے۔ جبکہ دیگر 2 ارکان جو ہیں، اسلم ابو اور شہریار، انہوں نے آج بھی بیان دیا ہے
کہ وہ اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق ووٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی نے گورنر ہاؤس کے بند کمرے میں کسی سے مشورہ کیے بغیر ٹکٹوں کی بندر بانٹ کی، وہ خاص طور اور 35 کروڑ روپے رقم لے کر ٹکٹ دیے گئے۔ وہ خاص طور پر فیصل واڈا یا سیف اللہ ابگو جس کے لیے لیاقت جتوئی صاحب نے بھی، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اوپر کی سطح پر 35 کروڑ روپے لے کر سیف اللہ ابگو کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس الزام کے بعد ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا اور انہوں نے کاغذات نامزدگی آزاد حیثیت میں جمع کرائے، مگر آج پی ٹی آئی نے انہیں اپنا امیدوار قرار دیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کل وہ جو کہتے تھے کہ سب سے بات ہو سکتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان سے نہیں بات کریں گے۔ کل ان کی حکومتی جماعت کے سینیٹر ان کی منتیں کرتے رہے اور انہیں یہ پیشکش کی کہ وہ کے پی کے میں 2 اور بلوچستان اسمبلی میں 4 نشستیں حکومت انہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لہذا الیکشن کو بلا مقابلہ کرایا جائے۔ مگر بلوچستان میں ایک تو پی ڈی ایم نے 6 نشستوں کا مطالبہ کیا، وہاں پہ 12 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے، جبکہ کے پی کے میں 2 سیٹوں کو میسر مسترد کر دیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ انہیں زیادہ سیٹیں ملنے کی توقع ہے۔ اصل مقابلہ اسلام آباد کی سیٹ پر ہے، جہاں پہ یسر رضا گیلانی اور حفیظ شیخ آمنے سامنے ہیں، اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے یہ لگتا ہے جیسے کہ علی حیدر گیلانی نے بھی تصدیق کی ہے۔ وہ ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ نہیں 2 نمبر ہوں 2 نمبر ہوں 60 آپ کا میرا ہے 71 کوئی بھی نمبر آپ کا 11 اور 11 والے کا 11 ہو گیا۔ ہاں اسلم بھائی کو کیا دینا ہے؟ وہ ہے بیچ میں 23 یہ 4 ہم پکے ہیں 23 یہ نمبر پھر یاد رکھنا بھائی، یہ نمبر یاد رکھنا، میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا، نظیر بھی کہیں دوں گا اس کی، ٹھیک ہے۔ 71 اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک انہوں نے جو لگا کے اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے، یوں کراس کرو گے، دونوں کو کراس کرو گے، اٹیک ہوگا۔ تم نے لکھنا ہے 23 70 61 تاکہ جب بیلٹ میں میں اپنے بیک نہ لکھا، اپنا نمبر لکھے گا، 60 لکھوں گا، 60 لکھے گا کہاں پہ بیلٹ کے اوپر۔ ووٹ ضائع ہو جائے گا، اچھا ضائع کرنے کے لیے ووٹ ضائع کرنا اگر وہ اپنے ہاتھ میں لیں آپ نے، اگر ہاں جب آپ کے ہاتھ میں لے تو آپ کے پاس 2 سیٹ ہیں، اگر آپ کو ووٹ جانے دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں آپ کو، جو کہ آپ کو کھلا ہی دیں گے، وہ پھر تو اوکے ہے نا، وہ تو اوکے ہے، پھر تو آپ نے سیدھا ڈال کے کائٹ فولڈ کر کے دے دینا، اور وہ 4 کائٹ فولڈ نکلیں گے، وہ چاروں آپ کے ہوں گے۔ ہم اب سمجھ جائیں گے 4 ہم نے۔ ہاں جی، تو آپ نے سن لیا کہ ویڈیو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ علی گیلانی نے اب ویڈیو کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کر دی ہے، اور یہ ساری باتیں اس صورت میں ہوئیں کہ جب حکومت یہ کہتی تھی کہ وہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتی ہے، تو اس میں جو ارکان ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے سٹیمپ شدہ ووٹ بیلٹ پیپر دیا جائے، اور جس پر اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اور بیلٹ پیپر پہلے سے سٹیمپ شدہ ہو، حفیظ شیخ پر مہر لگی ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں یہ علی حیدر گیلانی صاحب یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نے پھر یسر رضا گیلانی کے نام کے اوپر بھی سٹیمپ لگا کر ووٹ ضائع کر دینا ہے، یعنی اس کا بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور
ارکان کا یہ شکوہ تھا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ باہر سے لائے گئے ہیں، ان کا کاروبار بھی باہر ہے اور وہ ارکان سے ملاقات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، تو اس لیے ہم جو ہے ان کے مقابلے میں گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو اسلام آباد کی سیٹ پر کیوں لایا گیا؟ حالانکہ اگر حکومت انہیں سندھ سے بھی بڑے آسان طریقے سے کامیاب کرا سکتی تھی۔ اسلام آباد کی سیٹ پر اس لیے لایا گیا کیونکہ انہیں یہ توقع تھی کہ جن لوگوں کے وہ نمائندہ ہیں، جنہوں نے انہیں یہ عہدہ دے رکھا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، وہ انہیں کسی نہ کسی صورت ضرور کامیاب کرائیں گے، اور ابھی بھی ان قوتوں کی عبدالحفیظ شیخ صاحب کو در پردہ حمایت حاصل ہے۔ اس ویڈیو کا ریکارڈ ہونا، اسے منظر عام پر لانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف وہی لوگ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جو بکھلاہٹ ہے وہ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات سے ظاہر ہے۔ آج فواد چودھری صاحب الیکشن کمیشن کے دفتر گئے رات کو کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر وہ یوسف رضا گیلانی کو الیکشن سے نائل کروانے کے لیے وہاں پہ پٹیشن دائر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر وہاں پہ جا کے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر دی کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہے۔ الیکشن کمیشن ڈسکا الیکشن کے لیے تو رات 3 بجے تک انتظار کرتا ہے، لیکن آج ان کا کوئی بندہ موجود نہیں، جس پر فوراً الیکشن کمیشن کے ترجمان کی وضاحت آ گئی کہ الیکشن کمیشن کی R&I برانچ کھلی ہے اور متعلقہ افسران اس میں موجود ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ان کا کنٹرول روم باقاعدہ قائم ہے، مانیٹرنگ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، جس کے بعد پھر دوبارہ جا کر الیکشن کمیشن میں گیلانی صاحب کی نائلی کے لیے درخواست دی گئی۔ جیسا کہ کل شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب ہی الیکشن جیتیں گے، 1-2 اصل الیکشن ہے ہی وہی ہے، 1-2 ووٹ اوپر نیچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی انہیں یہ تسلی ہے کہ جن قوتوں کے نمائندہ ہیں وہ انہیں ہر صورت کامیاب کرائیں گے۔ آج جو اپوزیشن اتحاد کی طرف سے عشایہ دیا گیا اپنے ارکان کو، اور اس سے قبل وزیر اعظم نے اپنے ارکان کے اعزاز میں دن کو جو زرانہ دیا، اس کی اندرونی کہانی بھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے جو 181 اراکین ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اسلام آباد کی سیٹ کے لیے اور اسلام آباد کی دوسری خواتین نشست کے لیے بھی، ان ارکان میں سے 5 ارکان زورانے سے غیر حاضر تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن نے عشایہ دیا اس میں تمام کے تمام ان کے 160 اراکین کی موجودگی شامل تھی۔ اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 ارکان تو ابھی غیر حاضر ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے گیلانی صاحب کو، اور یہ ویڈیو بھی تصدیق کر رہی ہے، خفیہ طور پر ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں خفیہ طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کا بھی کردار نظر آتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ارکان میں یہ باد اعتمادی بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ انہیں ووٹ کیوں دے، جبکہ ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی
ان کے لیے قابل احترام شخصیت ہیں۔ تو الیکشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو کل شام کو نظر آ جائے گا، لیکن دونوں صورتوں میں اگر حکومتی اتحاد کا نمائندہ عبدالرفیق شیخ صاحب جن کے پاس پہلے مشیر خزانہ کا عہدہ تھا اور بعد میں انہیں عدالتی احکامات کی وجہ سے وزیر خزانہ بنایا گیا، اور جس کے لیے انہیں سینیٹر منتخب کروانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ان کی وزارت پھر ختم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں اور گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہوگا، اور اگر وہ گیلانی صاحب نہیں بھی کامیاب ہوتے تو پھر اپوزیشن یہی سمجھے گی کہ الیکشن میں اوپر والوں نے واقعی مداخلت کی ہے اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کے پاس پھر استعفوں اور لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے۔ دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے مشکلات موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔